إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ان اعمال کا تذکرہ چل رہا تھا جن اعمال کے کرنے سے اللہ احکم الحاکمین حج یا عمرے کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ ان اعمال میں سے اکثر کا تذکرہ ہم خطبات جمعہ میں سن چکے ہیں۔ آج جو عظیم عمل، اور یہ عمل ایک واقعے سے تعلق رکھتا ہے، بڑے عظیم تابعی گزرے ہیں امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ بیت اللہ کا نفلی طواف کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر اس نے آپ کے سامنے اپنی کسی حاجت اور ضرورت کو رکھا۔ اور علماء کرام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ لوگ ان کے پاس اپنی حاجات اور ضروریات کو لے کر آیا کرتے تھے، اور اگر وہ اس چیز کی استطاعت رکھتے ہوتے تو وہ ضرور ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ امام حسن بصری کے سامنے دو صورتیں تھیں۔ پہلی صورت یہ کہ وہ طواف مکمل کرتے اور طواف مکمل کرنے کے بعد اپنے اس مسلمان بھائی کے ساتھ نکلتے اور اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرتے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ وہ طواف کو چھوڑتے اور جا کر اس کی ضرورت کو پورا کرتے اور پھر واپس آ کر نفلی طواف کو ادا کرتے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے دوسری صورت کو منتخب کیا، طواف کو وہیں پر چھوڑا، مسلمان بھائی کے ساتھ گئے، جا کر اس کی ضرورت کو پورا کیا اور پھر آ کر طواف کرنے لگے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ امام ابو محمد، ان کی کنیت تھی کہ اے ابو محمد، آپ نے کسی کے ساتھ جانے کو ترجیح دی اللہ کے سامنے طواف کرنے پر بھی۔ گویا کہ اس نے یہ بات ان پر عیب لگاتے ہوئے کہی۔ کہنے لگے ہاں بالکل، میں نے اس وجہ سے ترجیح دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر آپ نے یہ حدیث بیان کی، فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ گیا اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا کرنے کے لیے
اور اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا کر کے لوٹا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھ۔ اور اگر اس کے ساتھ گیا لیکن اس کی ضرورت کو پورا نہ کر سکا، اللہ رب العزت پھر بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک حج کے اجر و ثواب کو لکھ دے۔ تو میں نے اگر طواف کو چھوڑا اور اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کو ترجیح دی تو وجہ یہ تھی کہ میں اپنے نامہ اعمال کے اندر حج اور عمرے کا ثواب لینا چاہتا تھا۔ اور دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد میں رہتا ہے۔ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جس نے دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی کسی پریشانی کو دور کیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی پریشانی کو اس سے دور کرے۔ دیکھیے وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا، انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، ترازو کو نصب کر دیا جائے گا، ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں حسنات کو رکھا جائے گا اور ایک کے اندر سیئات کو رکھا جائے گا، ایک میں نیکیاں ہوں گی اور ایک میں گناہ ہوں گے۔ اس دن کے بارے میں دیکھیے کہ انسان ایک ایک نیکی کا کس قدر محتاج ہو جائے، اپنی والدہ کے پاس جائے گا، جو والدہ دنیا کے اندر اپنی اس اولاد کے لیے جان قربان کرنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ ماں ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی اگر دے دیں، میرا پلڑا برابر آ چکا ہے، اگر نیکیوں والے پلڑے کے اندر ایک نیکی ڈل گئی تو وہ پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا بلند ہو جائے گا، میں اس جھکے ہوئے پلڑے کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ ماں منہ پھیر لے گی، ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوتی۔ اللہ آج جب آپ سنتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ جس نے الف لام میم کو پڑھا اس کو 30 نیکیاں دی جائے گی، 30 نیکیاں۔ اور آپ دیکھیے اگر کوئی قرآن مجید کی ایک لائن پڑھتا ہے، کبھی گن لیجئے گا کہ ایک لائن کے اندر کتنے حروف آتے ہیں۔ اللہ اکبر، بعض اوقات 100 سے زیادہ مرتبہ حروف، بلکہ اکثر اوقات قرآن کی ایک ایک لائن کے اندر 100 سے زیادہ حروف۔ اب 100 کو ضرب دے دیجئے 10 کے ساتھ، 1000 نیکیاں آپ کو ایک لائن، 1000 سے زیادہ نیکیاں ایک لائن کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کو ملی۔ آپ اندازہ لگائیے یہ خسارے کا سودا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر نیکیوں کو کٹیا، ہر وہ عمل جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اگر دنیا میں یہ کرو گے تو اللہ قیامت کے دن ایسا کر دے گا، سلف صالحین ایسے عمل کا بڑا اہتمام کیا کرتے۔ دیکھیں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ آپ کو 10 گنا تک بڑھا چڑھا کر وہ واپس کرتا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ اس وجہ سے بھی کرنا چاہیے کہ اللہ میرے مال میں، اللہ میری آمدن میں، اللہ میری معیشت میں اضافہ کرے۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں اللہ نے ان کا اجر و ثواب قیامت کے دن کے ساتھ جوڑ دیا۔ مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرو، اللہ قیامت کے دن تمہاری پریشانی کو دور کرے۔ اور قیامت کے دن بندے کو کیا پریشانی ہوگی؟ صرف ایک پریشانی ہوگی کہ آج میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور آج میرا رب مجھے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے، جنتوں میں داخل کر دے۔ اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ نصیب کر۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر تھا، تاجر، کوئی عالم نہیں، کوئی اللہ کا بڑا ولی نہیں، تاجر، کان یدائی الناس، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ اس کے پاس جو کام کرنے والے لڑکے تھے وہ آ کر اسے بتلاتے کہ جس کو آپ نے قرض دیا وہ آیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اس سے تجاوز کرنا ہے، کچھ اور وقت دینا ہے، یا سختی کے ساتھ اس سے قرض کا مطالبہ کرنا ہے؟ وہ بندہ اپنی زبان سے ہمیشہ، وہ تاجر یہ کہا کرتا تجاوزوا عنہم، ان سے ذرا درگزر کرو، لعل اللہ یتجاوز عنا، شاید کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہم سے درگزر کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب اس کی موت واقع ہوئی تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، تو میرے بندوں سے تجاوز کیا کرتا تھا، تو میرے بندوں کو ڈیل دیا کرتا تھا، آج میں رب العالمین تجھے ڈیل دیتا ہوں، تجھے مہلت دے دیتا ہوں۔ جیسے تو ان سے درگزر کیا کرتا تھا، آج میں رب العالمین تجھ سے درگزر کرتا ہوں۔ ایک فاحشہ عورت، فاحشہ گناہ کرنے والی، راستے کے اندر ایک ٹہنی کو دیکھا۔ دو طرح کے واقعات ہیں، دونوں الگ الگ واقعات ہیں۔ ایک واقعہ راستے میں ٹہنی کو دیکھا، اس نے سوچا کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس ٹہنی کو راستے سے اٹھا کر دور کر دیا۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ نیکی پسند آ جاتی ہے، اللہ رب العزت اس نیکی کے بدلے میں اس سے درگزر۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اس نے دیکھا، ایک کتے کو دیکھا جو شدید گرمی کے اندر پیاس کی حالت میں اپنی زبان کو اپنے منہ سے باہر نکال کر ہانک رہا تھا پیاس کی شدت سے۔ اس نے سوچا کہ اب میرے پاس کوئی برتن نہیں ہے، کنواں تو ہے، پانی تو ہے، لیکن برتن نہیں، میں کیسے اس کو پانی پلاؤں؟ خیال آیا قدموں کے اندر جو چمڑے کا موزہ پہنا ہے، کیوں نہ اس کے اندر پانی بھر کر اس کو پلا دوں۔ اس نے اپنے موزہ اتارا، کنویں سے پانی کو بھرا، اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آئی، اللہ نے اس نیکی کے بدلے میں اس سے تجاوز کیا، اللہ رب العزت نے اس سے درگزر فرمایا۔ خیر الناس انفعهم للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ جو دوسرے لوگوں کے لیے جتنا نفع والا ہے، فائدے والا ہے، وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ بہتر۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے بڑی کثرت کے ساتھ نمازیں نوافل ادا کرتی ہے، کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، لیکن اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے، اس کے ہمسائے اس سے خوش نہیں ہیں، اس کی تکالیف سے محفوظ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت آگ کے اندر۔ پھر صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، بتلایا گیا اللہ کے رسول بس فرائض پڑھتی ہے، اے اللہ کے رسول بس رمضان کے روزے رکھتی ہے، اے اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی، جو کھانا کھا کر اس کے پنیر کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں اس کے گھر میں، بس وہ ٹکڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی ہے، غیر انہا لا تؤذی جیرانہا، ہاں اس عورت کی خاصیت یہ ہے کہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت کے اندر ہے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ہمسایوں کی، ہمسایوں کی، گھر کے افراد کی بات نہیں۔ آج بہن بھائی کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، بھائی بہن کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، دونوں ایک دوسرے کی تکالیف سے محفوظ نہیں رہتے۔ بتائیے یہ عورت اپنے ہمسایوں کو تکلیف دینے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات کسی کام کا نہیں ہے، ہی فی النار، یہ آگ میں جائے گی۔ اور دوسری فرائض کی پابندی کرنے والی ہے لیکن ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتی، فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ اب یہاں پر یہ بھی سن لیجئے کہ در حقیقت اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنا، یہ ایک ترازو کے دونوں پلڑے۔ یہ مت سمجھیے کہ کوئی بندہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے لیکن عبادات کے قریب نہیں آتا تو یہ اس کے اخلاق اسے کوئی فائدہ دیں گے، نہیں۔ اور یہ بھی مت سمجھیے کہ کوئی بندہ بڑے نماز روزے کا پابند ہے، اخلاق کے اعتبار سے درست نہیں ہے، دوسرے اس کی زبان اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، تو اس کی نماز روزے اسے کچھ فائدہ دیں گے، نہیں۔ نمازوں روزوں کے بغیر اچھے اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں، اور اچھے اخلاق کے بغیر نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ محترم سامعین، اگر یہ نماز، یہ روزے، یہ تلاوتیں، یہ ذکر و اذکار اگر ہمارے رویے کے اندر تبدیلی نہیں لے کر آتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان نماز روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو عبادات ہیں، جب انسان کے جسم سے ہو کر اس کے دل میں اترتی ہیں، پھر اس کو گناہوں سے دور کرنے والی ہو جاتی ہیں، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان
میری زبان سے تکلیف زدہ نہ ہو، میرے ہاتھ سے تکلیف زدہ نہ ہو، دوسرے مسلمان مجھ سے محفوظ رہے اور ہمیشہ مسلمانوں کو مجھ سے فائدہ ہی پہنچنا چاہیے۔ وہ اپنی دکان پر ہو تو فائدہ، اپنی ڈیوٹی پر ہو تو فائدہ، گھر کے اندر ہو تو دوسروں کو فائدہ، گھر سے باہر ہو تو دوسروں کو فائدہ۔ یہ ہے وہ مسلمان جو جس کو مزکہ کہتے ہیں، تزکیہ کیا گیا مسلمان، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کیا گیا مسلمان۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اسے ایمانوں کے اندر ہمیں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک دو اعلانات ہیں۔ ایک جو سیکٹر 4 میں ہماری جامع مسجد العمری ہے، اس میں آج مغرب کے بعد انشاءاللہ ایک پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے، تو آپ مغرب کی نماز وہاں پر ادا کریں، اس پروگرام میں شرکت کریں۔ دوسرا پروگرام کل یہاں پر، اگر آپ تھوڑا وکیل کالونی سے آگے جائیں تو عباسی ٹاؤن آتا ہے، وہاں پہ جامع مسجد الرحیم ہے، وہاں پہ کل بروز ہفتہ مغرب کے بعد علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، وہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے، تو اس میں بھی شرکت کی کوشش کریں۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ اور جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ آج بروز جمعہ 3 جولائی سے ہماری اس مسجد کے اندر بچوں اور بچیوں کے لیے سمر کیمپ کا آغاز ہو رہا ہے، تو جو اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، رجسٹریشن آپ نے کی یا نہیں کی، آج عصر کی نماز آپ مسجد میں ادا کریں۔ بچیاں اوپر والے ہال کے اندر جائیں گی، وہاں پہ مدرسات ہوں گی 2 انشاءاللہ، جو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مختص کی گئی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ نیچے والے ہال کے اندر آئیں گے، اور یہاں پہ اساتذہ کرام ہوں گے، مختلف انہیں دعائیں یاد کروائی جائیں گی، سیرت کے سوالات ہوں گے، بچوں کے درمیان مسابقات کروائے جائیں گے اس 1 مہینے کے اندر۔ تو کوشش کریں، بچے چونکہ چھٹیوں میں ہیں، پورا سال سکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ٹیوشن بھی جاتے ہیں، اس سمر کیمپ کے اندر وہ باقاعدگی کے ساتھ مسجد آئیں تاکہ بہت عقیدے اور تربیت کی باتیں وہ سیکھ سکیں۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ اور دوسرا جو عقیدے کی کلاس ہم نے شروع کرنی تھی، الحمدللہ وہ ہفتے کے دن شروع ہو چکی ہے، ہر ہفتے مغرب کے نماز کے بعد ہوتی ہے، تو آپ اس کے اندر بھی شرکت کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ کچھ بیماروں نے دعا کے لیے درخواست کی، دعا کیجیے اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم رب الناس ادوی البأس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم اشفنا واشفی مرضنا ومرض المسلمین یا شافی الامراض اشفنا واشفی مرضنا ومرض المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمرکم بامر عظیم، ان اللہ یأمرکم بالصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، فقال تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل نبینا محمد وعلی اصحاب نبینا محمد وعلی اتباع نبینا محمد وعلی اصحاب نبینا محمد الی یوم الدین یا رب العالمین۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ العلی الجلیل یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔